آپ اپنی ذات کو، اپنے وجود کو، اپنی زندگی کو عزت دو، احترام دو، پرستش سے نہ دیکھو، احترام سے دیکھو کہ آپ کے ذہن میں واجب الاحترام جو ذات ہے وہ یکتا ہے اور جو قرب الہی میں بھی ہے۔ جتنی بھی قابل احترام صفات ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ یعنی کہ جب انسان توبہ کرتا ہے، گناہ سے نکلتا ہے، رخ صحیح کرتا ہے، صحت کا راستہ پکڑتا ہے، صحت علمی، صحت عملی دونوں کا راستہ طے کرتا ہے، ایمان حاصل کر کے مومن ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں قرب الہی چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو صفات، بلند صفات، ساری کی ساری صفات ہیں وہ آپ کے اندر موجود ہیں۔ جتنی بھی صفات ہیں، ذات کی صفات جو بیان کی گئی ہیں، اللہ پاک کی ذات کی صفات، آپ اپنی ذات کے اندر ان تمام صفات کا ذائقہ لے سکتے ہیں، اس کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ رحمان ہے، رحم کرے گا، رحم کر کے بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو۔ جب آپ رحم کر کے دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ نے رحمان کو تسلیم کیا۔ اگر اس کو رحمان مانتے ہیں اور رحم نہیں کرتے تو آپ نے اس کو بھی نہیں مانا اور خود کو بھی نہیں مانا۔ رحمان کو پکار رہے ہیں، رحم کو پکار رہے ہیں، یعنی رحمت کرنے کی خواہش ہے، تو میں صرف رحمت لینے کی خواہش ہے، آگے کرنے کی خواہش نہیں ہے۔ یہاں پر آ کے ہمارے عمل اور علم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی صفات ہیں، ذات کی صفات ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں اس ذات کے اندر، آپ کی ذات کے اندر ان کا عکس ہے۔ وہ خالق ہے، خالق بڑی چیز ہے، بڑی صفت ہے، بڑا عمل ہے، اور آپ اپنی ڈومین میں خالق ہو۔ اس طرح کے خالق نہیں ہو، لیکن آپ تخلیق کے مختلف مراحل میں، معیار اور درجوں میں کام کرتے ہو، کتاب لکھتے ہو، پینٹنگ، بلڈنگ، کوئی سائنٹیفک انوینشن، کچھ نہ کچھ آپ کرتے ہی رہتے ہو۔ اگر آپ کو حسن تخلیق پر یقین ہے تو حسن تخلیق کرو۔ جب آپ کی تخلیق کا وقت آتا ہے تو آپ ملاوٹ کر دیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جو صفات آپ کہہ رہی ہیں، تبھی پکارو کہ وہ صفات آپ کے اندر پیدا ہوں۔ اس سفر کے اندر پہلا پوائنٹ ضروری ہے کہ جس صفت کو آپ پکارے ہو، اس صفت کا اگر آپ کو فیض مل جائے تو وہ صفت آپ نے آگے رائج کرنی ہے۔ اگر رائج کرنے کا ارادہ نہیں تو اسے پکارنے کا فائدہ نہیں۔ اس کی صفت مانتے ہو کہ وہ رازق ہے۔ رزق کا مطلب ہے کہ اگر وہ آپ کو رزق دے رہا ہے تو آپ کو آگے اس کا رزق اس کی مخلوق میں تقسیم کرنا ہے۔ یعنی اس نے رزق آپ تک پہنچایا، آپ کو اپنی اولاد، رشتہ داروں، اتفاقی آنے والے مہمانوں اور بہت سارے لوگوں میں جو آپ سے لنک کرتے ہیں ان میں تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ اس سے رزق لیتے ہو اور آگے دیتے نہیں تو آپ بخیل مر گئے۔ پھر تو آپ پر وہ رزق فیض کے بعد ایک عذاب بن گیا۔ وہ رزق فیض نہیں ہے جس میں رزق کی تقسیم تم پر مشکل ہو جائے، اور رزق عذاب نہیں ہے تو پھر آزمائش ضرور ہے۔ لہٰذا اس رزق سے گریز کریں جو تیرے لیے آزمائش بن جائے اور تیری راہ میں رکاوٹ بنے، تیرے سفر کا حجاب ہے اور تیری منزل کے لیے ایک رکاوٹ ہے۔ اگر تمہیں لے کے دینا آسان ہے، رزق دینا بھی آسان ہے اور رزق لینا بھی آسان ہے، تو صفت کے اندر آپ داخل ہو گئے۔ اللہ کی جس صفت کو آپ پکار رہے ہو، اتفاق سے اگر آپ کو اس کا فیض مل جائے، جن کے پاس اس صفت کا فیض نہیں ہے ان تک پہنچاؤ اس فیض کو۔ اگر آپ کے پاس قوت آ جاتی ہے تو وہ قوت ہے اور شدت بھی ہے۔ کبھی سے آپ نے کیا لینا ہے؟ قوت لینی ہے نا۔ کبھی سے جب آپ نے قوت لے لی اور قوت آپ نے کمزور کو ڈرانے میں لگا دی، تو پھر آپ اچھے مقام کی قوت لے کر اسے غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ دینے والا جو ہے وہ سب کے لیے دینے والا ہے، تم اسی سے لے کر اسی کے بندوں کو اسی کی صفت میں محروم کر رہے ہو۔ یہ چیزیں تمہارے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ جتنی بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں کسی انداز کی ہوں، اگر وہ آپ اپنے تک رکھیں گے تو وہ نعمت اندر ہی دفن ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اگر غلط مقام تک پہنچ گئی اور تقسیم غلط ہو گئی، نعمت کا مقام صحیح نہ ہوا، تو بھی وہ نقصان دہ ہے۔ کہ آپ کو علم ہے کسی نیک چیز کا تو اس کو آپ پھیلاؤ تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کی ڈسٹریبیوشن بھی صحیح ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں، نعمت وصول کرو اور اس کو وہاں تک پہنچاؤ جہاں پر اس نعمت سے محرومی ہے، غلط مقام تک نہیں پہنچانا۔ یہ کام جتنی نفاست سے اور دیانتداری سے کرو گے اتنا ہی تمہیں قرب ملتا جائے گا۔ جب آپ اللہ کی صفت یا ولی ہو کی تکرار کرتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اس میں الہی کی بارش محسوس کرتے ہیں اور اپنے گرد حصار محسوس کرتے ہیں،
تب ایک لمحہ آتا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے بہت قریب محسوس کرتی ہیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اپنی اس صفت کی جلوہ گریاں دکھاتا ہے۔ ولی کا مطلب ہے دوست۔ اب آپ دیکھیں کہ دوست کی کیا صفات ہوتی ہیں، کہ وہ آپ کا سیکرٹ کیپر ہوتا ہے، آپ کی خوشی غم میں ساتھ ہوتا ہے، آپ کی غلطیوں پہ تنبیہ کرتا ہے، سنسیئر ایڈوائزز کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ سے دوستی کا تعلق بنا لیتے ہیں تو یہ صفات آپ کے اندر بھی آ جاتی ہیں کہ آپ اس کا نمائندہ بن جاتی ہیں اور اس کی مخلوق سے دوستی کر لیتے ہیں۔ اب آپ ولی اللہ بن گئے۔ نعمتیں عطا کرنے والی اللہ پاک کی ذات ہے۔ یہ ولی اللہ آپ کے کنیکشن کی تاریں جوڑتا ہے تاکہ آپ بھی مالک حقیقی کے دوست بن جائیں۔ اسے فیض کہتے ہیں۔